وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدیت کیا ہے، اس کے سوال و جواب کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جیسا کہ یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ اس پروگرام کا مقصد ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں جو عام طور پر جماعت احمدیہ کے مختلف اعتراضات کی شکل میں عام مسلمانوں تک پہنچتے ہیں. عام طور پر مختلف مولویان اور مختلف غیر احمدی علماء حضرات کا یہ شیوہ ہے کہ وہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی سوال رکھتے ہیں یا آپ کے سامنے احمدیت کی کوئی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ خود تو ان تمام کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں اور اس میں سے سیاق و سباق کو ہٹا کر اپنی مرضی کا سوال اور جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے احمدیت کو برا ثابت کیا جا سکے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ان تمام سوالات کے جوابات پہنچائے جائیں ان ریفرنسز کے ساتھ جو عام طور پر غیر احمدی حضرات کہتے تو ہیں کہ آپ کو یہ جی ہم نے مرزا صاحب کی کتب سے پڑھا ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں سے سیاق و سباق کو ہٹا کر اپنی مرضی کا ایک نقطہ نکال کر آپ کے سامنے احمدیت کی برائی بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا، وہ یہ کہ الاسلام.org جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر تمام کتب موجود ہیں. تمام کتب کی جو اردو ورژن ہے وہ وہاں پر موجود ہے تاکہ جو ہمارے یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا اس کی ٹارگٹ آڈینس ہی ہم اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ چاہیں گے کہ تمام جو بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ ان تمام کتب کو جا کر پڑھیں اور خود دیکھیں کہ کس طریقے سے غیر احمدی علماء حضرات اس کو پروپیگنڈا بنا کر، تاکہ کیونکہ انہوں نے پاکستان میں پابندی لگوائی ہوئی ہے کہ احمدی کی کتب کوئی غیر احمدی نہ پڑھے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ غیر احمدی جو ہیں اگر احمدیوں کی کتب پڑھیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر احمدی اپنی کتب پڑھ لیں تو وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ میں ایک غیر احمدی تھا اور میں اب الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور اس کے فضل سے میں ایک احمدی ہوں. تو یہ سب کچھ ان کتب کو پڑھنے کی وجہ سے ہی میرے سامنے یہ آیا ہے اور میں اس کے مطابق قرآن اور حدیث کو ہی سمجھ کر احمدی ہوا ہوں. پروگرام میں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا انٹروڈکشن بھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے ساتھ پہلے مہمان ہیں مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب. السلام علیکم مربی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے مہمان ہیں مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبشر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم اپنا پہلا سوال مکرم محترم مربی صاحب کی خدمت میں عرض رکھتے ہیں. تو مربی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ جو عیسائی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے یا وفات کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراز صاحب، یہ سوال تاریخی نوعیت کا ہے اور اس سوال کا براہ راست تعلق عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے بارے میں ہے، اور اس سوال کے ساتھ یہ معمہ بھی جڑا ہوا ہے اور لازم و ملزوم ہے کہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے عیسائی احباب موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے یا نہیں؟ تو اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جی ضرور ایسے عیسائی موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ صلیب پر وفات پا گئے اور لعنتی موت مر گئے نعوذ باللہ، اور پھر وہ دوبارہ زندہ کیے گئے اور وہ زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ آسمان پر گئے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض عیسائی فرقے ایسے بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول مانتے تھے، اور ان کے دوبارہ واپس آنے کا عقیدہ بھی ان میں موجود نہیں تھا. اب میں یہ جو
بات میں نے کی ہے میں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے یہ ہم قرائن سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ تو کہہ دے اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے۔ بس اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کم از کم ایسے اہل کتاب کے گروہ اور فرقے موجود تھے جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اور ضرور بے ضرور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور آپ کی خدائی کا انکار بھی کرتے تھے تو وہ پھر آپ کی وفات پا جانے پر بھی یقین رکھتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کفار مکہ کی مظالم کی انتہا ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا عیسائی بادشاہ اسمہا نجاشی ایک عادل اور رحم دل حکمران ہے۔ اس پر مکہ کے متمول مسلمانوں میں سے بعض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور ان لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تائے آزاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے، جو کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جب بہت سے مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تو کفار مکہ نے ایک وفد حبشہ بھجوایا اور نجاشی کے درباریوں میں تحائف تقسیم کر کے مسلمانوں کو واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر نجاشی نے اس اپیل کو رد کر دیا۔ تو اس پر کفار مکہ نے یہ چال چلی کہ نجاشی کو کہا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی اور اس کے درباریوں کو مخاطب کر کے دین اسلام کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی جس پر نجاشی نے فرمایا کہ یہ کلام بلا شبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگلے دن کفار مکہ نے پھر نجاشی شاہ حبشہ کے درباریوں میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے عرض کی کہ حضور آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ لوگ یعنی مسلمان مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا۔ مسلمان فکر مند ہوئے کہ چونکہ ہم مسیح کو ابن اللہ ہونے کے منکر ہیں اس لیے ہم پر یہاں پہ بھی ظلم ہوگا، مگر یہ لوگ تلواروں کے سائے کے نیچے حق بات کہنے سے رکنے والے نہ تھے۔ چنانچہ جب نجاشی نے پوچھا کہ تم مسیح کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہمارے اعتقاد کی روح سے مسیح اللہ ایک بندہ ہے اور خدا نہیں ہے، مگر وہ اس کا ایک بہت مقرب رسول ہے، اور اس کے اس کلام سے اس عالم ہستی میں آیا ہے جو اس نے مریم پر ڈالا۔ اس پر نجاشی نے فرش پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو تم نے بیان کیا ہے میں اس سے مسیح کے اس تنکے کے برابر بھی بڑا نہیں سمجھتا۔ نجاشی کے اس کلام پر دربار کے پادری سخت برہم ہوئے، مگر نجاشی نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کا وفد بے نیل مرام واپس چلا گیا۔ بس اس تمام واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور بے ضرور ایسے عیسائی فرقے موجود تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اور عین ممکن ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے پر ایمان نہ لاتے ہوں، اور تو اور ان کی اکثریت پھر مسلمان بھی ہو گئی، اور نجاشی کا بھی ایک تنکا اٹھا کے کہنا کہ وہ اس سے بھی بڑا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز ابن اللہ تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر وہ عیسائی بھی تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے اور صرف ایک رسول ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ پھر ایک اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک اور بادشاہ ہی عیسائی بادشاہ کا ہی میں آپ کے سامنے حدیث کی میں ہمارے پاس جو واقعات ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو تبلیغی خط لکھا تو اس نے بھی ابو سفیان سے، جو اس وقت اتفاقاً کیسر کی حکومت کے زیر انتظام علاقے میں جو تھا، میں یہ اپنے دوستوں کے لیے کہ کیسر کون تھا، کیسر اس وقت جس کو رومن امپائر کہتے تھے، ہولی رومن امپائر، اور پھر بیزنٹین امپائر، یہ بھی اس کا نام تھا، اور یہ ان کا دارالخلافہ، ان کا کیپٹل جو تھا وہ کانسٹینٹینوپل تھا جو آج استنبول ہے ترکی میں، اور ان کی سارے شام عراق کے اکثر حصے پہ، پھر
مصر، فلسطین وغیرہ کے علاقوں پر ان کی حکومت تھی۔ تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی خط لکھا، اور جب یہ تبلیغی خط جو ہے وہ دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ عنقریب ایک نبی مابعوث ہونے والا ہے، لیکن اے عرب کے لوگوں، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر وہ باتیں جو تم نے مجھ سے بیان کی ہیں درست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ شخص یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر جو اس وقت میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہے، اور اس وقت وہ شام کے علاقے میں موجود تھا، ضرور قابض ہو کر رہے گا، اور مجھے توفیق ملے تو میں اس کی ملاقات کے لیے پہنچوں، اور اگر میں اس کے پاس پہنچوں تو اس کے قدموں کو دھو کر راحت پاؤں۔ بس اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسر کا رجحان اس طرف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے، کیونکہ اگر تو ان کو وہ خدا کا بیٹا مانتا اور باقی عیسائیوں کے عقیدے کے تحت ہوتا، پھر تو دوبارہ کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود دوبارہ واپس آنا ہے، نہ کہ انہوں نے کسی نبی نے۔ مگر بعد میں جب اس کے اپنے پادری اور رئیس جو ہے وہ اس بات کی وجہ سے بہت بھڑک گئے، تو پھر ان کی وجہ سے اور اپنے اقتدار کو بچانے کی وجہ سے اسلام لانے سے محروم رہا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ابتدا سے موجود تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ اور رسول گردانتے تھے۔ بس ان فرقوں میں نازرائٹس، ایبیونائٹس قابل ذکر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول گردانتے تھے، اور پولوس کی پھیلائی ہوئی تثلیث کی تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے۔ اور آج کل جو چرچ ہے وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ملحد ہو گئے تھے، انہوں نے اصل عیسائیت سے پھر گئے تھے، اور ابھی بھی عیسائیوں کے ابتدائی لٹریچر میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ فرقے اسی وجہ سے یہودی عیسائی فرقے بھی کہلاتے تھے، کیونکہ یہ شریعت موسوی کے قائل تھے اور ضروری سمجھتے تھے کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت موسوی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسر اور نجاشی شاہ حبشہ انہی فرقوں کے زیر اثر ہو گئے، کیونکہ ان دونوں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کے بجائے اس بات کا اشارہ دیا کہ ایک نیا رسول اور نبی آئے گا جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، نہ کہ دیگر عیسائی فرقوں کی مانند مسیح کی آمدی ثانی کے عقیدہ کے بظاہر وہ قائل محسوس نہیں ہوتے۔ بس ان تمام قرائن سے یہ بات بعید قیاس نہیں کہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بابرکات میں بھی ایسے عیسائی موجود تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ اور اس بارہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف کتاب البریہ میں فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کو ملزم کرنے کے لیے 4 گواہ ان کے ابطال پر کھڑے کیے ہیں۔ اول یہودی کہ جو تخمیناً 3500 برس سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں ہرگز تثلیث کی تعلیم نہیں ملی، اور نہ کوئی ایسی پیشگوئی کسی نبی نے کی کہ کوئی خدا یا حقیقی طور پر ابن اللہ زمین پر ظاہر ہونے والا ہے۔ دوم حضرت یحییٰ کی امت، جو یوحنا کی امت جو اب تک بلاد شام میں موجود ہے، جو مسیح کو اپنی قدیم تعلیم کی روح سے صرف انسان اور نبی اور حضرت یحییٰ کا شاگرد جانتے تھے۔ تیسرے فرقہ مواحد عیسائیوں کا، جن کا بار بار قرآن شریف میں ذکر ہے، جن کی بحث روم کے 3 صدی کے کیسر نے تثلیث والوں سے کرائی تھی، اور فرقہ مواحد غالب رہا تھا، اور اسی وجہ سے کیسر نے فرقہ مواحد کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ چوتھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف، جنہوں نے گواہی دی کہ مسیح ابن مریم ہرگز خدا نہیں اور نہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا کا نبی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف انجام آتم میں پھر اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، در حقیقت حواریوں کے زمانے میں ہی عیسائی مذہب میں شرک کی تخم ریزی ہو گئی تھی۔ ایک شریر یہودی پولوس نامی جو یونانی زبان سے کچھ حصہ رکھتا تھا، جس کا ذکر مثنوی رومی میں بھی ہے، حواریوں میں ملا اور ظاہر کیا کہ میں نے عالم کشف عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اس شخص نے عیسائی مذہب میں بہت فساد ڈالا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فرقہ عیسائیوں کا توحید پر قائم رہا اور ایک خبیث فرقہ اس کے اغوا سے مردہ پرست ہو گیا، جس کی ذریات ہمارے ملک میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔
3 صدی عیسوی میں مشرک فرقہ اور معاہد فرقہ کے درمیان بڑا مباحثہ ہوا۔ اس مباحثہ کا بانی مبانی کیسر روم تھا۔ بہت سی تحقیق اور تہذیب کے ساتھ بادشاہ کے روبرو یہ مباحثہ طے ہوا اور انجام یہ ہوا کہ فرقہ معاہد غالب آیا۔ اسی روز کیسر روم نے جو عیسائی تھا توحید کے مذہب کو اختیار کر لیا اور برابر 6 صدی تک ہر یک کیسر موحد عیسائی ہوتا رہا ہے۔ بس ان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اقتباسات ہیں، ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ضرور جو موحد عیسائی تھے اور جن میں یہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور در حقیقت انجیل کا تو مطلب ہی یہ خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دنیا میں آنے والے ہیں، اور یہی خوشخبری آپ دینے بنی اسرائیل کو آئے تھے۔ اور آپ کی پیش گوئی کے مطابق اور آپ کی اس خوشخبری کے مطابق جو عیسائیوں نے آپ کے صحیح طور پر آپ کی تعلیم پر عمل کیا، وہ آپ پر ایمان لائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کیونکہ اب ایک نئی نبی نہیں آنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو یہ ضرور ان کا یہ عقیدہ ہوگا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں طبعی طور پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے ایڈریس کیا ہے، اور آپ نے اس کے تمام سوال کے حصے جتنے بھی تھے ان کے جوابات دے دیے ہیں۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ جو ہے جو بھی ڈفرینٹ قسم کے پہلو ہیں ان کو ہم مختلف طریقوں سے آنسر دے دیتے ہیں، تاکہ جب ناظرین ان جواب کو سنیں تو ان کا کوئی ایسا پہلو نہ رہ جائے جس کے لیے وہ تشنگی رہ جائے اور وہ بعد میں اس کو سوال کرنا چاہیں۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب میں اگلا سوال مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مبشر صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سورہ الصف میں ہے، سورہ 61 آیت 7 میں ذکر ہے یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس میں جو لفظ ہے بعد، اس سے کیا مراد ہے؟ جزاکم اللہ شراز صاحب، بڑا ہی اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور میں اس کے جواب کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے جب ہم رجوع کرتے ہیں تو اس کا تفصیلی جواب ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں، علم کلام میں شراز صاحب بعض اوقات بعض حوالہ جات یا قرآنی آیات جو ہوتی ہیں وہ دو دھاری تلوار کا کام کرتی ہیں۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیں، جہاں یہ وفات مسیح ناصری علیہ السلام کا اعلان کر رہی ہے، وہیں پر آمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر رہی، اور ساتھ ہی ساتھ عاشق صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی پرچار کر رہی۔ تو یہ ہے دو دھاری تلوار۔ علم مناظرہ میں بھی جب اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ دوہرا کام کرتی ہے۔ تو اب ذرا پہلے غور فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کیا خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن تو کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، وہ تو بنی اسماعیل کی طرف نہیں تھے۔ تو رسول بنی اسرائیل کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اپنے بعد ایک رسول کی تو میں خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بعد آئیں گے۔ تو کیا ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد نہیں ہوا؟ ہو گیا، یقیناً ہو گیا، تبھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔
تبھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نشانوں کے ساتھ آ چکے ہیں جو بائبل سے اور دیگر کتب سے ملتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذرا غور فرمائیں کہ کیا ابھی تک زندہ آسمان پر موجود ہے؟ اگر تو وہ زندہ موجود ہیں تو پھر ہم یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے بعد آئیں گے۔ میں اپنے بھائیوں سے جو احمدی نہیں ہیں اور اس طرف دلچسپی رکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی آج وسلم آ چکے ہیں؟ یقیناً آ چکے ہیں۔ تو یہ تو اس چیز کا اعلان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں ہے بلکہ فوت ہو گئے۔ اب غور طلب تو یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی وفات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد آئیں گے۔ تو دیکھیں آج وسلم آپ کے بعد 600 سال کے بعد 580 میں آ گئے، اس عیسوی میں جب آپ آ گئے تو اس کا اعلان ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں۔ یہی من بعدی کا مطلب ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں علماء؟ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی آیت سے آگے جائیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ وہی جو جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کہ میرے بعد احمد آئے گا، ہوا یدعا الی الاسلام، اسے اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ تو یہ اس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیل کا ذکر کیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی طرف جو رسول موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی طرف کہا کہ میں ان کا مسیل ہوں۔ تو آنے والے نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسیل عیسیٰ ہوں، جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دے دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ تو من بعدی کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ عیسیٰ زندہ آسمان پہ نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ اور جو خوشخبری دی کہ میرے بعد احمد آئے گا، اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت مرزا صاحب، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں آئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے، اس کما نے بتا دیا جو آیت استخلاف میں ہے، اور اس میں بتا دیا جو عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ ہے وہ دودھاری تلوار جو ایک طرف وفات مسیح کا اعلان کر رہی ہے تو دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا بھی اعلان کر رہی ہے جو مسیح عیسیٰ بن کر آئے۔ تو میرا خیال ہے میں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس طرح دلچسپی لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں بڑی عاجزی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ فکر کریں اور غور کریں کہ قرآن کا یہ حکم آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ پہلے احمد تو وسلم ہی ہیں، وہ آ چکے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر رہے ہیں اپنے آپ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ نہیں بچتے، وہ تو فوت ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا آنسر دے دیا ہے، اور میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی تشنگی رہ گئی ہے کہ جس کو ہمیں مزید دیکھنا پڑے۔ میں اگلے سوال کے لیے میں اگلا پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور میں اگلا سوال مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مربی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا وقت آیا تو ہم نے انہیں شبہ میں ڈال دیا۔ تو ہمارے ایک غیر احمدی بھائی ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا کہ خدا نے ایسا طریق کیوں اختیار کیا کہ وہ شبہ میں پڑ گئے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، سب سے پہلے تو اس سوال کی تھوڑی سی تصحیح کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے انہیں شبہ میں ڈال دیا، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ اگرچہ اگر سطحی نظر سے دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں شبہ میں ڈال دیا ہے،
مگر اگر غور کریں اور عربی گرامر کی روح سے مذکورہ آیت کریمہ کے اس حصہ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ لگے گا کہ وہ اپنے اعمال اور تقوی کی کمی کی وجہ سے خود شبے میں پڑ گئے، اور خدا تعالیٰ کی طرف اس فعل کو منسوب کرنا نہ صرف اعتقادی لحاظ سے خدا تعالیٰ کی شان کے منافی ہے کہ وہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا ہی یہ عبارت بھی جو قرآن کریم میں مذکور ہے ہر نہیں کر رہی یہ بات، بلکہ ان کا شبہ میں پڑنا ان کی اپنی ہی وجہ سے تھا۔ اب میں سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں کھول کر نہیں بتا دیا، اگر اس سوال کو اس طرح فریز کر لیا جائے، اور حقیقت کیوں نہیں کھول کر واضح کر دی؟ تو اس سوال کا جواب بھی قرآن کریم ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور مقام و مرتبہ پانے اور خدا کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے کہ آزمائش سے گزرا جائے اور اس میں کامیاب ہوا جائے، اور یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے، بلکہ ابتدائے زمانہ سے سنت اللہ یہی ہے، بلکہ مادی دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ ترقی حاصل کرنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اگلی کلاس میں جانے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، جاب حاصل کرنے کے لیے انٹرویو یعنی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج کل چھوٹے بچوں کے اسکول میں داخلے کے لیے ان کے والدین کا بھی انٹرویو لی جاتا ہے۔ بس یہ کیسا دوغلا پن ہوگا کہ دنیاوی چھوٹے سے چھوٹے عمر کے لیے تو امتحان ہو، مگر ابدی نجات اور قرب الہی کے لیے کوئی امتحان نہ ہو۔ بس فرق صرف اس قدر ہے کہ اس دنیا کے امتحانوں کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن ابدی نجات کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے دن بتائے گا۔ مگر جس طرح ایک اچھا طالب علم کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اب صرف اس بات کا انتظار ہے کہ نمبر کتنے آئیں گے، اسی طرح مومنین کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں دلی سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے، اور جہاں تک دوسروں کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آیا امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اسی طرح قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتا ہے، جو لوگ پورا اترتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو تردد کرتے ہیں وہ شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ پردے، یہ امتحانات اس لیے رکھے ہیں تاکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر کے دکھا دے۔ بس اسی کی مثال ہمیں انبیاء کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پہاڑی علاقے میں کشتی بنانے لگے تو لوگ شبے میں پڑ گئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 40 سال صحرا نوردی کرتے رہے اور فلسطین میں داخل ہونے سے محروم رہے تو بھی کچھ لوگ شبے میں پڑ گئے، مگر متقیوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ تو صرف ایک امتحان ہے۔ پھر جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایلیا نبی تو آسمان سے آئے نہیں، تو ہم آپ کو کیسے مسیح مان لیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعویل کی کہ یوحنا نبی ہی دراصل ایلیا ہیں، تو اس سے بھی تو بعض یہود پر حقیقت مشتبہ ہو گئی، مگر نیک اور متقی وہی قرار پائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو ان پردوں میں سے پہچان لیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کئی ایسی موقع آئے جب کفار کو لگا کہ وہ غالب آ گئے ہیں، جیسا کہ واقعہ طائف ہے۔ پھر جنگ احد کے دن مسلمانوں پر بہت بھاری پڑا، بہت نقصان اٹھایا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، تو کئی لوگ شک میں پڑ گئے کہ آیا یہ سچا مذہب بھی ہے کہ نہیں، مگر مومن وہی قرار پائے جو امتحانات کے باوجود ثابت قدم رہے، اور اگلے دن پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل نکلے۔ پھر جب کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور واپس آئیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں گے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا کہ تو ایک بشر رسول ہے اور تیرے لیے کہاں ممکن ہے۔ پھر یہود کو یہ کہا گیا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیرے لیے ایک نبی مبعوث کروں گا، تو اس میں سے بھی وہ شبہ میں پڑ گئے کہ آنے والا عظیم الشان رسول بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے نہ کہ بنی اسماعیل میں سے، تو اس نے بھی ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے طریق ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ خود جو ہے وہ حقیقت کو پہچانے اور سچے نبیوں کو جانے۔ اگر بالکل صاف واضح ہو جائے تو پھر اچھے اور برے میں فرق کیا رہ جائے گا؟
بس قدیم سے ہی اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنی نبیوں کی صداقت کو پردے میں لپیٹ کر ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ نیک و بد میں فرق ظاہر کر کے دکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ رفیع صاحب، آپ نے سوال کی بھی تصحیح کر دی اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی ہمیں عنایت کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میری تو یہی دعا ہے کہ ناظرین جو ہیں اس سوال کے جواب کو نہ صرف سمجھ گئے ہوں گے بلکہ حق کو تلاش کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگلا سوال میں مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مبشر صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر محلہ خانیار میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی تصدیق اس دور میں کسی سائنسی طریقے سے بھی ہوئی ہے؟ جی جزاکم اللہ شراف صاحب، بڑا ہی دیکھیں نا، اس سائنسی دور میں سائنس سے اس کا ثبوت دینا یہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں سر ٹی ایچ ہگزلے کا ایک اصول رکھتا ہوں جو انہوں نے سائنسی اصول کو سمجھنے کے لیے بیان کیا۔ سر ٹی ایچ ہگزلے نے یہ لکھا ہے کہ جو سائنٹیفک لا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہائپوتھیسس ہوتا ہے، پھر اسی مفروضے کو ذہن میں لے کے اس پہ تجربہ انڈکشن ہوتی ہے، اس سے پھر ڈیڈکشن مشاہدہ آتا ہے، اور اس سے پھر ایک تھیری، ایک نظریہ بنتا ہے، اور جب 2-3 یا اس کے مختلف شواہد مل جائیں تو پھر وہ نظریہ جو ہے وہ پھر ایک اصول، سائنسی اصول بن جاتا ہے۔ سر ٹی ایچ ہگزلے نے تو 2 مثالیں دیں جو طوالت کے باعث میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح ناصری علیہ السلام کی قبر کی جو خبر دی اور اس کی جو سائنسی اصول کے مطابق گواہی کیسے ملی، وہ آپ کی خدمت میں انہی اصولوں کے تحت رکھوں گا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں انہی اصولوں کے مطابق قبر مسیح کا ثبوت دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ جو میں اصول بتا چکا ہوں اسی کو ذہن میں رکھیں۔ تو نمبر 1 کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہائپوتھیسس جو آیا وہ کہاں سے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو زمانہ مسیح ناصری کی اناجیل سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر اور اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی طرف جانا، 10 قبائل کی طرف جانا۔ پھر نمبر 2 پہ صلیب پر جب آپ کو چڑھانے لگے تو اس وقت کیا ہوا؟ وہ گورنر کی بیوی کو خواب آیا، یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں بڑی تفصیل سے۔ اور پھر گورنر نے خود کہا کہ کیا اتنی جلدی مر گیا؟ 2 گھنٹے میں، 1.5-2 گھنٹے میں مر گیا۔ اور جب چڑھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، جب صلیب پہ چڑھایا گیا تو اس ٹائم کیا ہوا؟ طوفان آ گیا، اور پھر جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا وہ قبر نما کمرہ تھا جو عام کمروں سے مختلف تھا۔ پھر زندہ حالت میں اس قبر نما کمرے میں آپ گئے، اور زخمی حالت میں گئے، زندہ تھے، زندہ اس میں رہے، زندہ باہر آئے۔ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں آن علیہ وسلم کی حدیث کے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ کیا وحی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا جا۔ تبھی تو آپ اسرائیل سے یعنی فلسطین سے ہجرت کر کے، وہ آپ کو پتہ ہے بتایا ہے، ایران، افغانستان اور پھر کشمیر، ہندوستان کی طرف آئے، 10 قبائل کی طرف۔ وہ کیا تھا؟ وہ خدا کا ایک حکم ہی تو تھا۔ اچھا، پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زمین کی سبزیاں اور پھل کھایا کرتے تھے۔ اب کشمیر کے مقامی باشندوں میں بھی
بعض ایسی گواہیاں ملتی ہیں، تاریخ وہاں لکھا ہوا ہے، اور تاریخ افغانستان لکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر آئے۔ اب جو ٹی ایچ ہگزلے نے جو سائنسی اصول کو بتایا، اسی کو جب ہم اسی کے اوپر پرکھتے ہیں تو وہی پہلے کیا تھا، ایک مفروضہ تھا، تجربات ہوئے، مشاہدات، اور پھر لا کیا بنا کہ میں اس کی مثال آپ کو ایک اور رنگ میں بھی رکھتا ہوں کہ اس وقت جو سکے ملے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں تو جو سکے ملے ان پر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ایک بادشاہ تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر اس سکے پہ آپ کا نام اور آپ کی تصاویر اس سکوں پہ تھی۔ اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم واقعہ جو حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام تحقیق جدید متعلقہ قبر مسیح ہے، اس کی بابت آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہے خاکسار۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ جب میں قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 وَأَوَأَنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذات قرار و معین پر غور کر رہا تھا تو اس پر میری توجہ اس طرف گئی کہ میری توجہ اس طرف گئی کہ کشمیر وہ علاقہ ہے جس میں چشمے بہتے ہیں، اور توجہ اب یہ وہ مفروضہ تھا، یہ ذرا توجہ کریں، یہ مفروضہ تھا جو قرآن سے پتا چلا کہ اس جگہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام وہاں پہ گئے ہیں۔ اب یہ مفروضہ ذہن میں قرآن سے لیتے ہوئے اس کو پرکھنے کے لیے پھر آپ نے کیا کیا، حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے سامنے یہ جب واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آگے سے فرمایا، اس پر حضرت خلیفۃ مسیح اول نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور جب میں کشمیر میں تھا تو وہاں خلیفہ نور الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ سری نگر میں ایک قبر ایسی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر ایک نبی کی ہے۔ اچھا، اب قرآن میں تو ذکر ہو چکا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی ذکر کو ایک مفروضہ کے اوپر تجربہ اور پھر مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے پھر کیا کیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر انہیں یعنی خلیفہ نور الدین صاحب کو بلایا اور وہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے کشمیر گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے 500 آدمیوں کی گواہی لی جس میں اکثر علماء بھی تھے، اور اس پہ نتیجہ انہوں نے نکالا۔ جب انہوں نے گواہی لی اور نتیجہ نکالا کہ کیا نکالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سری نگر کشمیر میں یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آپ نے 120 سال کی عمر پائی، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ان کی وفات ہوئی، اور وہاں محلہ خانیار سری نگر کشمیر میں آپ کا مقبرہ ہے۔ تو یہ وہ سائنسی اصول ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ہر رنگ سے پرکھے اور ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ سائنسی اصول۔ اور علم قرآن سے یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں گئے ہیں اور وہیں دفن ہوئے ہیں، اور خلیفہ نور الدین صاحب کشمیر کے محلہ خانیار بھی گئے اور پوچھا اور تحقیق کی اور مشاہدہ کیا۔ 500 علماء نے اپنا مشاہدہ گواہی کے رنگ میں دیا جس میں اکثریت علماء کی تھی۔ اب اس نظریہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ وہاں سے بچ کر الہی تقدیر کتاب کشمیر بنی اسرائیل کے 10 قبائل کی طرف آئے، اور انہیں عزت ملی اور انہوں نے مانا، اور آخری سائنسی اصول کے مطابق اصول سامنے آ گیا کہ آپ کی قبر وہیں پر ہے جو روزہ بل کے نام سے مشہور ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ دوران تبلیغ ایک صاحب نے بڑے جلال میں کہا کہ دیکھو ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، یہ ان کا روزہ، یہ ان کا قبر ہے، یہ ان کا مزار ہے، تو اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھا دیں گے
تو میں مان لوں گا. تو میں نے فوراً انہیں وہ جو روزہ بل تھا اس کی تصویر دکھائی، اور جو اس میں آپ کو دکھا دی جائے گی وہ روزہ بل کی تصویر ان کے سامنے رکھی اور کہا یہ ہے وہ مزار جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہے، مدفون ہے. تو اس کے بعد پھر کیا تھا؟ اس کے پاس کوئی سوال نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے، اور ناظرین جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ تصویر جس کا ذکر ہمارے سامنے مکرم محترم اسماعیل مبشر صاحب نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ کوئی وہ تصویر نہیں ہے جو احمدیوں نے اپنی طرف سے بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے. یہ باقاعدہ اس انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اور بہت سارے ڈیفرنٹ سورسز اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے تھرو اویلیبل ہے. اور نہ صرف یہ صرف تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی اویلیبل ہے، بلکہ مختلف لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق بھی کی ہے. بہت سارے عیسائیوں نے بھی کی ہے، اور آپ کو BBC کی اور دوسری ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی جن کے اندر انہوں نے اس کو مکمل طور پر ثابت کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر ہے. اور صرف یہ بات باقی رہ گئی ہے کہ ان کی ہڈیاں نکال کر ان کا DNA ٹیسٹ کیا جائے. وہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی دن اس کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایک طریقہ اپنائے گا اور اس کو بھی ثابت کر دیا جائے گا. لیکن یہیں پر وہی بات جو پہلے مربی صاحب ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ اگر ہر چیز ہی ثابت ہو جائے تو پھر وہ جو ایمان کا تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے علماء ہم آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں، یہ وہی باتیں جو قرآن اور حدیث اور میں موجود ہیں ہمارے سامنے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں رکھ رہے. تو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اگلا سوال میں مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں رکھوں گا. تو مربی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، مثلا پرندوں کا زندہ کرنا یا مردوں کا زندہ کرنا. تو جماعت احمدیہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ان معجزات کو کیسے سمجھتی ہے، اور اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے؟ وہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں؟ جزاک اللہ شراز صاحب. میری نظر میں یہ سوال فی ذات ہی بہت اہمیت کا حاصل ہے، اور اسی امر میں غلطی کھانے کے سبب سے بے حساب مسلمان عیسائی ہو گئے ہیں، خصوصاً وہ جو کہ یورپی کالونیوں میں رہتے تھے. مثلا جس طرح ہندوستان اور پاکستان جو تھا وہ برطانیہ کی کالونی تھا، تو وہاں پر بھی کافی ایسے مسلمان تھے جو غلطی مسلمانوں کو سمجھنے میں لگی ہے، اس کی وجہ سے عیسائی ہو گئے. تو اور عیسائی پادریوں کا طریقہ واردات ایسا خطرناک ہوتا تھا کہ سادہ لوگ مسلمانوں کے پاس ان کے جال میں آنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا تھا. اور اس پہ متضاد یہ کہ یہ جال اپنے یہ مسلمان جو علماء نام نہاد علماء تھے ان کا بنا ہوا تھا. تو پادری مسلمانوں سے سوال کرتے تھے کہ آیا تخلیق اور حیات دینے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے کہ نہیں؟ تو جھٹ سے مسلمان جواب دیتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہی خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی خالق نہیں. پھر اس کے ساتھ بھی عیسائی جو پادری وہ کہتے تھے کہ تمہارے مطابق حضرت مسیح تو شریک ہیں. تو وہ ان کو ایک دم جھٹکا لگتا تھا. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی، ہمیں تمہارے علماء یہی بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، پرندے بنا دیتے تھے. تو پھر وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، اس وجہ سے وہ اپنی یہ دلیل پیش کرتے تھے عیسائی کہ یہ دیکھو کہ یہ ان کے خدا کے بیٹے اور خدا نعوذ باللہ خدا ہونے کی دلیل ہے. بس یہ ایسا جال تھا جس میں کثرت سے مسلمان پھنس گئے تھے. اور اس سے بھی فکر کی بات یہ تھی، جب میں ذکر کر چکا ہوں، کہ یہ مسلمان علماء تھا، یہ ان کا اپنا بنا ہوا جال تھا، جنہیں قرآن کریم پر غور و فکر کیا تھا اور ظاہری ہوا و اس کے تابع ہو کر جو ایسی قصے کہانیاں بنا لی تھیں. دراصل قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اصولی طور پر اس طرح کی مشکلات کا حل فرما دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ ان کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितनति व इब्तिगाअ तावीलिही वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह। वही है जिसने तुझ पर किताब उतारी, उसी में मुहकम आयात भी हैं और वो किताब की माँ है, और कुछ दूसरी मुतशाबे आयात भी हैं। बस वो लोग जिनके गजी है ना चाहते हुए और उसकी तावील की खातिर उसमें से उसकी पैरवी करते हैं जो बाहम मुशाबे है, हालांकि अल्लाह ताला के सिवा और उसके सिवा जो इल्म में पुख्ता हैं कोई उसकी तावील नहीं जानते। बस इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बयान कर दिया है कि दो किस्म की आयात हैं, एक तो वो जो कि वाज़े हैं बिल्कुल, और दूसरी वो जो कि तावील तलब है और जिनसे जाहिल लोग फितना में पड़ जाते हैं और दूसरों को भी डालते हैं। बस जहां तक मुर्दा जिंदा करने और परिंदे तख्लीक करने का ताल्लुक है तो तमाम कुरान करीम इन आयात करीमा से भरा पड़ा हुआ है, जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिंदा करना और मारना मेरा काम है और इसमें मेरे साथ कोई शरीक नहीं है। ताकि अल्लाह ताला सूरह दुखान की आयत नंबर 9 में फरमाता है, ला इलाहा इल्लाहु युहयी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अव्वलीन, कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा करता है और मारता भी है, और तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे आबाओ अजदाद का भी रब है। फिर अल्लाह ताला सूरह शूरा आयत नंबर 10 में फरमाता है, क्या उन्होंने उसके सिवा दोस्त पकड़ रखे हैं? बस अल्लाह ही है जो बेहतरीन दोस्त है, और वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है, और वो हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। बस कुरान करीम की रूह से तो साफ पता लगता है कि मुर्दों को जिंदा करने वाला और तख्लीक करने वाला सलाहियत किसी और के पास नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास कुदरत है। और एक और बात जिससे गैर अहमदी अहबाब के इस झूठे अकीदा की कलई खुल जाती है, वो ये है कि जब यही लफ्ज़ जिंदा करने का कुरान करीम में हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह अनफाल की आयत नंबर 25 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम वालमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा करो जब वो तुम्हें बुलाए कि वो तुम्हें जिंदा करे। जान लो कि इंसान के दरमियान हाइल हो जाता है, और ये भी जान लो कि तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। तो अब ये देखें, इस आयत करीमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जिंदा करने के अल्फाज आए हैं। तो उस वक़्त तो कोई गैर अहमदी आलिम ये नहीं कहता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में मुर्दे जिंदा किए करते थे। और ये अब दोगली पॉलिसी जो है ये अप्लाई भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब वही लफ्ज़ आता है तो कोई और माने करते हैं। हमने पहले भी और आयत देखा, तवफ़ी की में आयत देखा कि उस वक़्त भी ये करते हैं, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आते हैं तो और माने करते हैं। और फिर ये हम पर अहमदियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। बस ये जब हम इस आयत में अब देखते हैं कि असल में जिंदा करने के क्या मानी हैं, तो बस असल में जिंदा करने के ये मानी है कि रूहानी तरबियत कि जब वो उनको जिंदा करने के लिए बुलाते हैं या वो परिंदों को करते हैं तो रूहानी तरबियत के लिए बुलाएं और खुदा और उसके रसूल को जवाब दिया करें। बस हमारा बस इस बात को फिर इसी बात को बयान करते हुए हज़रत मुस्लिह माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे खलीफा थे, वो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं। अब मैं वो आपके सामने उनका हवाला पढ़ता हूँ कि मुफस्सरीन कहते हैं कि इस आयत से साबित है कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा ताला की तरह पर परिंदे पैदा करते। हालांकि आयत के अल्फाज ये कि तू परिंदों की तरह पैदा करता है, अब ये बयान कर रहे हैं कि आयत में भी ये है कि परिंदों की तरह पर पैदा करता है, मतलब परिंदे नहीं असल में पैदा करते। और एक और बात यह है जो हुजूर आगे बयान करते हैं कि परिंदे मिट्टी के जानवर बनाकर फूंक मारकर उनको जिंदा किया करते थे। अब हम देखते हैं कि जो परिंदे हैं वो कैसे पैदा होते हैं। वो इस तरह पैदा होते हैं कि वो अंडे देते हैं परिंदे, और फिर उसके ऊपर बैठते हैं, और वो जो है परिंदों की हरारत की वजह से वो फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम करते थे कि वो तीनी सिफ्त जो लोग होते थे उनको चुनकर उनकी तरबियत किया करते थे और अपने कलाम की गर्मी उनको पहुंचाते थे, यहाँ तक
کہ وہ بے جان ایک روحانی انسان بن جاتے تھے. اور یہ ایسا کام ہے جو سب انبیاء کرتے آئے ہیں، اور اس میں کوئی ہمارے سامنے یہ ایک مثال نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کا یہی کام تھا. اب میں آپ کے سامنے مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمارے سامنے اس بات کو بیان فرمایا ہے. میں ان کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ بحوالہ آیات قرآنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم انواع و اقسام کے پرندے بنا کر اور ان میں زندہ کر دیا کرتے تھے. ان تمام اوہام باطلہ کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے متشابہات میں سے ہیں، اور ان کے یہ معنی کرنا گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا، صریح الحاد اور سخت بے ایمانی ہے. کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنی صفات خاصہ الوہیت بھی دوسروں کو دے سکتا ہے تو اس سے اس کی خدائی باطل ہوتی ہے. پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی جو ہے آگے اسی اقتباس میں آگے ذکر کرتے ہیں، سو واضح ہو کہ انبیاء کے معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو محض سماوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا، جیسے شق القمر جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کو دکھایا تھا. دوسرے عقلی معجزات جو اس خارق عادت عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، جو الہام الہی سے ملتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ معجزہ کہ جس کو دیکھ کر بلقیس کو ایمان نصیب ہوا. اب جاننا چاہیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کی طرح صرف عقلی تھا. تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے جو شعبدہ بازی کی قسم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو افرا کرنے والے تھے. وہ لوگ جو فرعون کے وقت میں مصر میں ایسے کام کرتے تھے جو سانپ بنا کر دکھلا دیتے تھے اور کئی قسم کے جانور تیار کر کے ان کو زندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے، وہ حضرت مسیح کے وقت میں عام طور پر یہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے، اور یہودیوں نے ان کے بہت سے ساحرانہ کام سیکھ لیے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس بات کا شاہد ہے. سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے، یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بڑھائی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے، اور جیسے انسان میں قوا موجود ہوں انہی کے موافق اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے، جیسے ہمارے سید مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قوا جو دقائق اور معرف تک پہنچنے میں ہیں نہایت تیز اور قوی تھے. سو انہی کے موافق قرآن شریف کا معجزہ دیا گیا جو جامع جمی دقائق و معارف الہیہ ہے. بس اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے حسین نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو، اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بھی بعید نہیں، کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں. پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ان آیات کے روحانی طور پر یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کی چڑیوں سے مراد وہ امی اور نادان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رفیق بنایا، گویا اپنی صحبت میں لے کر پرندوں کی صورت کا خاکہ کھینچا، پھر ہدایت کی روح ان میں پھونک دی جس سے وہ پرواز کرنے لگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے مختلف پیرایوں سے اور مختلف زاویوں سے اس سوال کا جواب ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات تھوڑی سی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ مختلف موضوعات پر مختلف صورتوں میں اور مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ تو اگر آپ ایک موضوع کے اوپر کوئی بھی قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آیت کو پکڑ لیں اور باقی ساری آیتیں چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر یہ اصول جو ہے بہت زیادہ دھیان رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کے جب بھی کوئی موضوع دیکھا جائے تو اس موضوع سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے۔ اور جیسے کہ مربی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ کرنے کا ذکر ہے، تو جب ہم ایک ہی موضوع کو پکڑیں گے تو ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ کرتے تھے۔ تو ہمیں جو موضوع ہے اس پورے موضوع کو اس کی تمام آیات کو سامنے رکھ کر ہی دیکھنا پڑے گا۔ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اگلے سوال کے لیے میں مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان کی خدمت میں سوال میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آنے والے نبی کی عمر اپنے سے پہلے سے آدھی ہوتی ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ شراز صاحب جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، بڑا ہی اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ اگر اسی طریقے سے عمروں کو دیکھا جائے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 120 سال، تو اوپر چلیں تو حضرت یحییٰ 240 سال، چلتے چلے جائیں تو حضرت آدم تک تو یہ سلسلہ پہنچے گا۔ تو یہ کائنات جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو آپ کی عمر اس کی یعنی جو انبیاء کی عمر ہے وہ تو اس کائنات کی عمر سے بڑھ جائے گی۔ اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی کہہ سکے گا، کوئی نعوذ باللہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط عقیدے سے، کوئی غلط سوچ سے آپ کی طرف یہ کہے کہ یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم حدیث میں ایک علم روایت ہوتی ہے اور ایک علم درایت ہوتا ہے۔ علم روایت میں اس حدیث کے متن کے بابت بات کی جاتی ہے اور درایت میں، علم درایت میں اسی متن کو عقل کے آئینے میں پرکھا جاتا ہے۔ یہ ہے علم درایت۔ اب یہی جو میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ اس حوالے کو یعنی متن کو عقل سے پرکھیں تو بات کدھر جائے گی؟ تو پھر بات دوسری یہ ہے کہ یہ حدیث آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بابت بیان فرما رہے ہیں کہ میرا اور عیسیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہر نبی یعنی ایک اصول بناتے ہوئے ایسا اصول بنایا کہ میرا اور عیسیٰ کا یہ اصول ہے، اپنے اور عیسیٰ کو مخصوص کیا۔ اور فرمایا اس میں یہ کنز العمال کی وہ حدیث جس کی راویہ فاطمہ ہیں، جو مختلف والوں سے یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ ایک حدیث میں روایت میں پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ میں خوش ہو گئی، اور ساتھ ہی پھر دوسری بات کی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ بعض اوقات آن صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ سے کوئی بات کرتے تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی ایک بات جو مخصوص ہوتی وہ کی جاتی تھی۔ اب اس حدیث کو آپ اپنے آپ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام 120 سال انہوں نے زندگی پائی اور میں 60 کے لگ بھگ پاؤں گا، اور ایسا ہو گیا۔ اور اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ ہر نبی جو پہلا اس سے ڈبل عمر پاتا ہے وہ تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات کی جائے گی، بات سمجھی جائے گی۔ اور دوسری بات، اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے، اور اگر کسی مومن دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے جسم میں کسی دوسرے حصے کو تکلیف پہنچے اور اس تکلیف میں سارا جسم اس میں
وہ پریشان ہوتا ہے اور اس تکلیف کو جھیلتا ہے. تو مجھے بتائیں شراز صاحب کہ کبھی آج تک کسی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا دوسرے مومن کو بھی ویسے تکلیف پہنچتی ہے؟ یا اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاص کیا کہ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے؟ یقیناً اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور اس سے آپ نے اپنے آپ کو خاص کیا. اس لیے اس حدیث سے قطعاً یہ مراد نہیں لینا چاہیے یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ علم درائد نے تو ثابت بھی کر دیا کہ اس متن سے، اس حدیث کے متن سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ڈبل عمر پائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 کے لگ بھگ زندگی گزار کر فوت ہو گئے. یہ ثابت کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور ملا خان یار سری نگر کشمیر میں آپ کا مدفن ہے. یہ سردست اس کا مختصر جواب تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی اس پہ مزید بحث کرنا چاہے یا مزید اس پہ غور کرنا چاہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیث کو دیکھنا پڑے گا اور مختلف باتوں کو سوچنا پڑے گا. لیکن قطعی علم یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور میرا رشتہ، میرا تعلق یہ ہے کہ ان کی عمر 120 سال تھی اور میری عمر 60 سال کے لگ بھگ ہو گئی، اور اس سے بھی وفات مسیح کا ہی ہمیں ثبوت ملتا ہے. امید ہے کہ میرے بھائیوں تک اس بات کا جواب پہنچ چکا ہوگا. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے اور اس کا مقصد اس حدیث کا بھی بیان کر دیا ہے، جس سے جو اس کا علم ہے کہ وہ ہمیں اس کو صرف و صرف ہر چیز کو سرسری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اس کی ڈیٹیل میں جا کر اس کی تفصیل کھول کر ہمیں اس سوال کو سمجھنا چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں اگلا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، اور تمام جو ہمارے اردو بولنے والے ناظرین ہیں، اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ تک اس کی نئی ویڈیوز پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی جو ہمارا فیس بک پیج ہے جس کا لنک ابھی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ تک شیئر کیا جائے گا، اس پیج کو بھی لائک کریں تاکہ وہاں پر بھی ہم بہت سارے مختلف موضوعات سے متعلق تفصیل، ویڈیوز اور آنسرز ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اور ہمارے مقرران کو اجازت دیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے مقرران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے مکرم تھے مکرم مربی فیضان مکنی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان تھے مکرم محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب. انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد پھر اس کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.